الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، ويريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزاداران مظلوم کربلا، کل میں نے آپ کی خدمت میں آداب رضا کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھی. آج پھر انہیں تکرار کر رہا ہوں کہ جب آپ علم اور جلوس لے کر نکلیں، تابوت لے کر نکلیں، تو صرف علم اٹھانا کمال نہیں ہے، تعزیہ داری کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام بھی ضروری ہے. علم لے کر جب اپنے کاندھوں پر چلیں، تابوت لے کر چلیں، تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کہ کوئی نازیبہ کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے. خاص طور سے جوان میری بات کی طرف متوجہ ہوں، اور جن کی منتیں ہیں والدین جن بچوں کو علم دے کر بھیجتے ہیں آج کی شادیاں کل کرنے کے لیے، وہ بھی اپنے بچوں کو خاص طور سے تاکید کرتے ہیں کہ اس کا احترام کریں اور احترام پر جلائیں. کہ یہ علم کس سے منسوب ہے، یہ فرش اعضاء کس سے منسوب ہے، یہ تابوت کس سے منسوب ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب جوانوں کو دیکھتا ہوں اس لہجے میں بات کرتے ہوئے کہ ہاتھ میں علم ہے اور منہ میں گٹکا ہے، منہ میں تمباکو یا پان ہے، اور تابوت لے کے چل رہا ہے، اور وہ جب بولنا چاہتا ہے تو یا حسین بھی صحیح سے بول نہیں پاتا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں اور کس حال میں. چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ نہ رہے، اپنے چیزوں کو بھول جانا ہے. کم سے کم 2 دن کے لیے ہم کو صرف اور صرف امام حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے. اس بات کا خیال رہے، اور جب جائیں تو روز عاشور کے آداب میں سے یہ ہے کہ آستینیں آپ کی الٹی ہوئی ہوں اور گریبان کھلا ہوا ہو اور سر کے بال میں پریشان ہو. ایسا نہ ہو کہ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ آئے تو ہیں عزاداری میں، لیکن کپڑا ان کے بدن پر ایسا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ نہیں یہ عزاداری میں نہیں آئے ہیں، یہ کسی پروگرام اچھے پروگرام میں جانے کے لیے آئے ہیں. ان کے کپڑے پر ایک شکن آپ کو نہیں ملے گی، جیسے لگ رہا ہے ابھی ابھی استری کر کے یہ عزاداری میں آئے ہوئے ہیں. جوتے پر پالش کی ہوئی ہے، کالر کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، یہ حسین کی عزاداری نہیں ہے. اس طرح سے نہیں منائی جاتی. اس طرح سے آپ منائیے کہ جیسے آپ کا بہت ہی قریبی اور بہت ہی عزیز آپ کا دنیا سے چلا گیا ہے. اگر آپ سیدہ کو فرصت دینا چاہتے ہیں تو ایسا لگے کہ آپ کا باپ دنیا چھوڑ گیا ہے. اس طریقے سے ہمیں عزاداری کرنا ہے، اس طریقے سے فرصتداری کرنا ہے اور آنسو بہانا ہے، کیونکہ یہ آنسو وہ ہوں گے کہ جو کل قیامت میں ہماری بخشش کروائیں گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے: یا فاطمۃ کل عین باکیۃ یوم القیامۃ الا عین بکت علی الحسین. اے فاطمہ، قیامت میں ہر آنکھ روئے گی سوائے ان آنکھوں کے کہ جس نے غم حسین میں آنسو بہایا ہے. کہ کل وہ قیامت میں ضاحکۃ مستبشرہ بنعیم الجنہ، جنت کی نعمتوں سے اسے خوشحال کیا جائے گا اور اسے بشارت دی جائے گی. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک بندے مومن کا جب انتقال ہوتا ہے اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو بڑا پریشان رہتا ہے، پہلی شب بڑی وحشت کی رہتی ہے، بڑا گرفتار ہوتا ہے جب اسے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ متوجہ رہیں میری طرف، میرا تاکہ ذہن میرا بھی بنا رہے. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو عزادار آئیں ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سبھی میں، ذرا سے کوئی گاڑی آئی، کوئی نئی بات ہوئی تو سارے عزادار مڑ کے ادھر دیکھنے لگتے ہیں. نہیں، یہ خلاف عزاداری ہے، خلاف مجلس ہے، تہذیب اعضاء کے خلاف ہے. آپ اگر اجتماع ہیں تو وہاں پہ متوجہ رہیے. تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے تنہائی میں. لیکن ایسی ہی صورت میں بعض لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے
کہ ان کے سامنے ایک نورانی پیکر ظاہر ہوتا ہے، نور کی شکل کا پیکر ظاہر ہوتا ہے ان کی قبر میں جب اندھیرا رہتا ہے، اور وہ یہاں تک کہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسے نکال کے اس کی تنہائی دور کرتا ہے اور جنت کے ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے۔ جب جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے پھر یہ نور جانے لگتا ہے، جب یہ نور جانے لگتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی تو کون تھا جو تنہائی میں تو نے میری وحشت کو دور کیا، میری تنہائی کو دور کیا، تو کون تھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ انا سرور قلب المؤمن، میں مومن کے دل کا سرور ہوں۔ کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں جو کسی کے دل کو خوش کیا تھا، تو نے کسی کی مدد کی تھی، مثلا کوئی راستہ چل رہا تھا آپ نے اسے راستہ پار کرا دیا، کوئی غریب تھا آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، یا کسی اور طریقے سے آپ نے بیمار کی عیادت کر لی، فلاں جگہ پہ تم نے جو مدد کی تھی، کسی مومن کے خوش کیا تھا، کوئی مر گیا تھا تو آپ نے عرصے کے لیے اسے تعزیت پیش کی تھی، تو اس کے دل کو جو خوشی ہوئی تھی اسی خوشی کو، اسی سرور کو پروردگار نے مجسم کر دیا تھا اور آج کے دن کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ میں وہی خوشی ہوں کہ جسے پروردگار نے نور کی شکل میں تیرے پاس مجھے بھیجا ہے، میں مومن کے دل کا سرور ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایک مومن کے دل کو خوش کرنے سے پروردگار ایک مجسم شکل و صورت میں انسان کے پاس ایک نور کو بھیجتا ہے، اگر عام مومن کو خوش کیا جائے تو اس کا یہ حل ہے۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ جو دل پیغمبر اسلام کو خوش کرے، جو فاطمہ زہرا کو خوش کرے، جو امیر المومنین کو خوش کرے ادائے سید الشہداء کے ذریعے سے، تو کیا اس کا مقام جنت نہیں ہوگا؟ اس کا مقام یقیناً جنت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رہے عزیزوں کہ آج کے دور میں بڑا یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھا مجلس کی جا رہی ہے اور فلاں جگہ جو ہے ہم نے رکھی تھی، وہاں ہو گیا، اختلافات دور کریے خدا کے واسطے۔ خاص طور سے کل اور پرسوں آپ کو یاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اختلاف دور کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہمارا جو آپسی اختلاف ہے ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ نہ رکھیں، امام حسین سے یہ عہد کریں کہ مولا آج کی شب میں اس فرش اعظم میں ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارے دل میں برادر مومن کے لیے، اپنے شیعہ بھائی کے لیے جو بھی دل میں ضرورت ہے اسے دور کریے۔ مولا خود مولا سے مدد مانگیے کہ ہم معاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم ایک دوسرے کو بخشتے ہیں، اس لیے کہ خود مولا کا فرمان کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو جس کے آقا کا یہ فرمان ہو، اس کی یہ سیرت ہو کہ اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہو، تو اس کے چاہنے والے اختلاف کیوں کریں؟ انہیں اختلاف سے دور رہنا چاہیے۔ تو ایک اعتراض یہ ہے، بہت سننے میں آتا ہے عزیزوں، میں ایسے کہتا تو نہیں ہوں لیکن چلیے یہ بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ دیکھا ہم نے پہلے عزاداری شروع کی تو وہاں بھی شروع ہو گئی، وہاں بھی شروع ہو گئی، وہ بھی کرنے لگے، اور دیکھا انہوں نے انجمن رکھ لی، دیکھا مجلس رکھ لی، تبرک پڑھی۔ جان لیجیے کہ عزاداری میں دکھاوا ہے ہی نہیں، عزاداری میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں دنیا میں سمجھ میں آتی ہے، دنیا داری کے لیے، دنیاوی چیز کے لیے، کہ مثلا ایک کے پاس گاڑی ہے تو چلو اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تو اس سے بہتر گاڑی میں بھی لوں گا، یہ ہوتا ہے دکھاوا کہ تمہارے پاس ایسی ہے تو میری اس سے بہتر گاڑی ہونا چاہیے، اس کے پاس گھر ہے تو میرا گھر اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی چیز میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن دین کی باتوں میں، دین کی چیز میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص ہے نماز صبح سے پہلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، دوسرا شخص کہے کہ میں بھی نماز شب پڑھوں گا، تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس میں دکھاوا کہاں ہے؟ ایک شخص کربلا گیا ہے، 2 بار گیا 10 بار گیا، دوسرا شخص کہتا ہے میں بھی کربلا جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، اس میں دکھاوا کہاں سے ہے؟ اس میں دکھاوا ہے ہی نہیں، عزاداری میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا ہے عزیزوں۔ اس قدر عظمت ہے، اسی لیے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شخص روئے، رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، رونے جیسی صورت بنانا یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہی تو ہے، رونا نہیں آ رہا لیکن شخص بنا رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ تو امام حسین کی بارگاہ میں
اگر کوئی دکھاوا بھی کر رہا ہے، رونے جیسی صورت بھی بنا رہا ہے، تو اس کا بھی ثواب ہے عزیزوں، ایک قطرہ اشک بہانے کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر آ رہے ہیں، میری گزارش ہے، دیکھیے باتیں تو بہت ہیں لیکن جو ضروری ہے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو اعتراضات۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے ابھی یاد آ گیا مجھے کہ مصافحہ کرنا یا سلام کرنا روز عاشور کیسا ہے؟ کیا کسی کو سلام کریں، کیا کسی سے مصافحہ کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے سلام جہاں تک اس کا تعلق ہے، سلام ایک دعا ہے۔ جب آپ اپنے برادر مومن کے کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب آپ اس کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ سلامت رہیے، سلام علیکم، آپ سلامت رہیے، آپ پر سلامتی ہو، علیکم، تو وہ بھی بڑھ کے جواب دیتا ہے۔ تو اکثر علماء فرماتے ہیں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے سلام نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی سلام کر لیا ہے، کیونکہ عادت ہے بعض لوگوں کی سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، اگر کوئی بزرگ ہے آپ کو سلام کر لے رہا ہے یا جوان نے سلام کر لیا، تو بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں اگر سلام کر لیا تو جواب نہیں دیتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، جواب واجب ہے، آپ خود سے نہ سلام کریے، لیکن اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو جواب آپ پر واجب ہو گیا، اب آپ کو جواب دینا ہے۔ ایسے تو سلام کرنے کا 69 درجہ رکھا گیا ثواب ہے، جواب دینے والے کے لیے 1 درجہ ہے، 1 نیکی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ ابتدا نہ کریے سلام۔ مصافحہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر یہ مصافحہ کرنا، پہلے تو مصافحہ کرنا ہمارے ہاں خوشی کے اظہار میں سے نہیں ہے، لیکن اگر مصافحہ کرنا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو مصافحہ کرنے سے بچیے، لیکن اگر ثواب کی نیت سے ہے تو کر سکتا ہے، جائز حرام نہیں ہے، اس کو حرام نہیں کہا گیا ہے، لیکن آداب ادا اگر بہرحال ہر ایک ملک کا، ہر ایک شہر کا، ہر ایک علاقے کا ایک طریقہ ہے عزاداری کا، اگر وہاں سلام کرنے کو اور ہاتھ ملانے کو خوشی میں شمار کیا جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حالانکہ آئے تبریزی فرماتے ہیں کہ نہیں، سلام یا مصافحہ کرنا اظہار خوشی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جلوسوں میں جاتے ہیں یا مجلسوں میں آ رہے ہیں، دور دور کھڑے ہوئے ہیں، تو ان پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بھی لشکر امام حسین کا حصہ ہیں عزیزوں۔ ایک شخص ہے ایک مرتبہ خانے کعبہ کی دیوار کو پکڑے ہوئے ہے اور رو رہا ہے، اور وہ کہا کہ میرے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں۔ ایک شخص تھا کھڑا ہے، کہتا ہے بھائی اس طریقے سے کیوں دعا کر رہے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، اللہ رحم الرحیمین ہے؟ کہا نہیں، میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں کربلا میں حاضر تھا، لیکن میں نے نہ وہاں پر تیر چلایا، نہ پتھر مارا، نہ تلوار چلائی، میں صرف تماشائی بنا ہوا تھا وہاں پر۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، شہادتیں ہو گئی اور میں گھر واپس آیا، تو میں جب رات میں خواب میں گیا تو حالت خواب میں دیکھتا ہوں کہ محشر وفا ہے اور پیغمبر اسلام ایک مرتبہ جتنے بھی قاتلین تھے کربلا میں، جو لوگ بھی حاضر ہوئے تھے امام حسین کے قتل کرنے میں، ایک ایک کو حاضر کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے پاس، اور پیغمبر اسلام ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے حسین کو مارا، تم نے کس طریقے سے حسین کو قتل کیا۔ مثلا ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے پتھر مارا، پیغمبر اسلام فرشتے سے کہتے ہیں کہ اسے فلاں سزا دو۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تیر چلایا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسے فلاں سزا دو۔ ایک ایک آ رہا تھا اور اپنا بتا رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے ظلم کیا۔ ایک مرتبہ جب میری باری آتی ہے اور میں جاتا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں بتا تیرا کیا ماجرا ہے اور تو نے کیا کیا کربلا میں، تو نے کس طریقے سے میرے حسین کو مارا۔ میں کہتا ہے کہ آقا میں نے مارا نہیں، نہ میں نے تیر چلایا، نہ میں نے خنجر چلایا، نہ میں نے پتھر مارا، نہ کوئی اور ظلم کیا۔ پھر کیا کیا؟ کعبہ میں تماشائی بنا ہوا تھا، کربلا میں صرف اس مقصد اور غرض سے میں گیا ہوا تھا کہ میں دیکھوں کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، صرف کسی مقصد سے ایک لشکر یزید کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے معاف نہ کرے، اسی مقدار میں کہ تو لشکر یزید کی طرف کھڑا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ تو لشکر یزید کا حصہ بنا ہوا ہے، ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا،
اسی مقدار میں تو سزا کا مستحق ہے، لہذا اسے سزا دی جائے۔ اتنے کہنے کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے عزیزوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے کیا نتیجہ دیا ہمیں کہ اگر ظلم نہ کرے انسان لیکن ظالم کی طرف کھڑا ہوا ہو تو اس کا شمار بھی انہی ظالموں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مجلسیں ہو رہی ہیں، جلوس ہے، عزاداری ہے، کوئی عزادار ساتھ میں آگے کھڑا ہوا ہے تو یہ لشکر حسینی کا حصہ ہے، لشکر حسینی کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ مثلا یہودیوں کا خاص لباس ہے، اگر کوئی شخص پہن لیتا ہے تو کل اس کا شمار اسی یہودی میں ہوگا، اسی کے ساتھ محسوس کیا جائے گا کہ تو نے یہودیوں کا لباس پہنا۔ اسی طریقے سے اگر ایسی بات ہے، حدیث یہ ہے کہ کوئی یہودیوں کا لباس پہن کے یہودیوں کے ساتھ محسوس ہو سکتا ہے، میں اس لیے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ کالے لباس نہیں پہنتے ہیں روزہ عاشور، اس کی اہمیت کو سمجھے، سیاہ لباس کو۔ خود رسول اللہ نے سیاہ لباس پہنا ہے، جناب حمزہ کی جب شہادت ہوئی ہے خود پیغمبر اسلام نے سیاہ لباس پہنا ہے اور حکم دیا ہے، خود امام حسن نے پہنا ہے سیاہ لباس، خود پیغمبر اسلام نے اپنی شہادت سے پہلے لباس پہنا ہے سیاہ، امیر المومنین نے سیاہ لباس پہنا ہے، اور یہ سیاہ لباس عربوں میں غم کی علامت سمجھا جاتا تھا، لہذا سیاہ لباس پہنے اور یہ بن کے جائیں کہ آپ عزادار ہیں، ہماری زبانوں سے غلط بات راستے میں نہ نکلے، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ دوسری قومیں دیکھیں تو کہیں یہ حسین کے عزادار ایسے ہوتے ہیں، یہ جعفر صادق کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ غم حسین منا رہے ہیں لیکن مسکرا رہے ہیں، لیکن زبان سے ناقصہ کلمات نکل رہے ہیں، لیکن یہ دوڑ رہے ہیں، علم ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر حرمت کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے انسان تو وہاں سے دور ہٹ جائے، یا کم سے کم ذکر صلوات پڑھتا رہے، امام حسین کو اس کا ہدیہ کرتا رہے۔ آج ہی سے طے کر لیجئے کہ جو بھی میں نیک عمل کروں گا، سنت عمل کروں گا، مستحب عمل کروں گا، وہ سب کے سب امام حسین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج ہی سے نیت کریں، اور سب سے بہترین جگہ اور جو سب سے بڑی دعا آج کے زمانے میں ہے عزیزوں، جو ہمیں کرنا چاہیے آج کے زمانے میں، سب سے بڑی دعا اور سب سے بہترین مقام دعا کی قبولیت کا یہی وجہ ہے۔ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ امام کے ظہور کی دعا ہے۔ جب تک امام نہیں آئیں گے اسی طریقے سے دنیا گرفتار ہوگی رہے گی اور یہ مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ ساری مشکلات کا حل امام کے ظہور میں ہے عزیزوں، لہذا ہمیں امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ نعمت پروردگار نے ہمیں دی ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے، یقیناً بخشا جائے گا ہمیں امام حسین میں، یقیناً عزادار بخشا جائے گا، یقیناً اس کی بخشش ہوگی۔ لیکن عزیزوں یاد رہے، بخشش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد گناہ کریں کہ ہمیں معافی مل گئی ہے۔ اگر وعدہ کیا گیا ہے کہ غم حسین میں آنسو بہانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فرض ادا پر آنے سے بخشش ہوتی ہے، پیغمبر اسلام معاف کروائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جائیں گناہ کریں اور اگر آنسو بہائیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر ہم سے کوئی لفظ ہو گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کی بخشش کی جائے گی، بخشش کروائی جائے گی۔ مثلا مثال دوں آپ کے سامنے، ابھی روزہ عاشور ایمبولینس لگی رہے گی جگہ جگہ، عزادار جو زخمی ہو گئے ہیں ان کی مرہم پٹی کے لیے، یا مثلا لوگ کربلا جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں دنیا سے، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کس لیے وقف کر دیتے ہیں؟ کہ اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے یا کسی عزادار کو کوئی تکلیف ہے تو اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اعلان لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہم فری میں علاج کر رہے ہیں، ہم فری میں ٹریٹمنٹ کریں گے، پلاسٹر باندھیں گے۔ تو اب کیا اگر فری کا علاج ہو رہا ہے تو کیا عقل مند آدمی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائیں چھت کے اوپر چڑھیں اور اوپر سے کود جائیں؟ اس لیے کہ فری میں علاج ہو رہا ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو چوٹ پہنچا لیتے ہیں، چلیے ہم اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، چلیے چھت پہ جا کے کود جاتے ہیں۔ عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ اگر علاج فری میں ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو چوٹ پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، نہیں۔ اگر اوپر سے گرے گے تو چوٹ آئے گی۔ اسی طریقے سے عزیزوں اگر عزا
گناہگار کو بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں۔ اگر وہاں گرنے سے چوٹ آتی ہے، علاج کرنے کے بعد وہ صحیح ہوگا مریض، اسی طریقے سے یہاں بھی ہے۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو گناہ کی سزا پھر ملے گی۔ ہاں، ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ میں فری میں علاج کروں گا، بتاتا یہ ہے کہ ہم سمجھ کے چلیں۔ اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی، کسی کو چوٹ آ گئی، تو ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ آزائے سید الشہداء میں آئیے، اگر آپ کے کوئی گناہ ہیں تو ہم بخشش رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ قیامت ہوگی، کل سید الشہداء حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ میدان کو کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بولا میں آپ کا اللہ تعالیٰ بولا آپ کا چاہنے والا، اچھا میرے سردار ہو بڑا پہچانا نہیں، کہا نہیں کیوں نہیں، آپ کو پہچانیں گے کیوں نہیں پہچانیں گے؟ اتنی بڑی آپ سبیل لگاتے تھے، آپ شربت پلاتے تھے، آپ نیاز بانٹتے تھے، آپ کو نہیں پہچانیں گے؟ ہاں مولا بس اب آپ ہی کا سہارا ہے۔ اچھا یہ نام اعمال ہے، آپ نے جو یہاں پہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، رکھ تو اس میں۔ وہ مولا اصل میں اس کے لیے تھی کہ میں بیمار رہتا تھا، وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا تھا۔ اچھا نماز نہیں پڑھ پاتے تھے تو چلیے روزہ ہی رکھا ہوگا، اسی کو رکھ دیجیے۔ وہ آقا اصل میں کیا ہے کہ میں شوگر کا مریض تھا، اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتا تھا۔ اچھا نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اور کوئی اعمال جو واجبات نہیں مولا، واجبات ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اچھا لیکن مولا آپ پہ روتے بہت تھے، آپ پہ گریہ بہت کرتے تھے، آپ کا غم مناتے تھے، کیوں؟ کہا اس لیے مولا کہ آپ نے دین کو بچایا، آپ نے شریعت کو بچایا۔ کہا کون سی شریعت کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے مولا نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ کہا تمہارے گھر میں ہے یہ شریعت، یہ نماز روزہ آپ کے گھر میں ہے، یہ حج اور زکات تمہارے گھر میں ہے، یہ پردہ داری تمہارے گھر میں ہے۔ عزیزوں لہذا آج یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کل امام حسین کے سامنے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین جب سوال کریں تو ہم سرخرو نہ ہوں، ہماری آنکھیں چھپی ہوئی ہوں۔ لہذا اگر حسینی ہے تو حسین کے چاہنے والوں کا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ حسین فخر سے کہیں کہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے، اپنے سینے سے لگائیں سید الشہداء۔ اب دیکھیے کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی نماز شب تک ترک نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین کے عزادار ایسے ہیں، صاحب الزمان امام عصر کے جو سپاہی ہوں گے عزیزوں، ایسی ان کی خاصیت ہے۔ آپ سب چاہتے ہیں نا امام کے سپاہی میں آپ کا شمار ہو؟ امام کے سپاہیوں کی خاصیت کیا ہے؟ ایسے نیک اور دیندار ہیں، عام لوگ نہیں ہوں گے امام کے سپاہیوں میں۔ جناب ابو ذر جیسے ہوں گے، مالک اشتر جیسے ہوں گے، سلمان فارسی قبر سے اٹھائے جائیں گے، یہ لوگ امام کے لشکر میں شمار ہوں گے۔ اور جو بھی امام کے لشکر میں ہوں گے ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں پرواز کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اگر امام کے لشکر میں شمار کرنا ہے تو اس طریقے سے بنانا ہے کہ اگر ہمارا امام آئے تو ہم سے راتیوں خوشبوش ہو جائے عزیزوں کہ حسین ہے جس کی ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ مسیحی ہے شخص کہتا ہے، ایک اور بارہ ہے، فرانس کا رہنے والا، ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے، منا ہم میں سے ہوتے، لرفعنا له فی کل بلد بیرقا، تو ہم کیا کرتے؟ حسین کے نام کا ہر شہر میں پرچم لگا دیتے۔ اگر امام حسین کیا ہوتے؟ مسیحیوں میں سے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہر شہر میں حسین کے نام کا پرچم لگا دیتے۔ اور پھر کہتا ہے وَلَنَصَبْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ عَلَمًا مِنْبَرًا، اور ہم کیا کرتے؟ ہر دیہات اور گاؤں میں حسین کے نام کا منبر نصب کرتے۔ وَلَدَعَوْنَا إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، اور ہم اپنے دین مسیحیت کی طرف حسین کے نام کے ذریعے سے دعوت کرتے لوگوں کو۔ اگر حسین مسیحی ہوتے، ایک مسیحی کے
پھر اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنی کتاب الحسین فی الفکر المسیحی، ایک کتاب لکھا ہے اس نے عربی میں، الحسین فی الفکر المسیحی، مسیحیوں کی سوچ میں حسین کیا ہے، اس نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم حسین کے ذریعے سے پوری دنیا کو دین مسیحیت کی طرف دعوت دیتے۔ ایسے حسین کے غلام آپ ہیں، ایسے حسین کے عزادار آپ ہیں، ایسے حسین کے چاہنے والے آپ ہیں۔ دوسرے لوگ قدر کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ امام حسین کی قدر کریں؟ امام حسین کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ کے بازو پہ جائیں اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے آج، تو یہ نہ کہیے کہ امام حسین کا غم منا رہے ہیں، بلکہ کہیے کہ نواز رسول کو قتل کیا گیا ہے، نواز رسول کا غم منا رہے ہیں، رسول کے نام سے امام حسین کو پہچانوائیے۔ ایک شخص ہے اہل سنت میں سے عبداللہ غلائلی مصری، مصر کا رہنے والا، ایک اس نے کتاب لکھا۔ آپ سوچئے کہ 500 صفحے کی کتاب، 500 پیجز کی کتاب، اگر اس کو انسان خلاصہ کرے تو کتنے پیج میں خلاصہ کر لے گا؟ اس کا اگر نچوڑ کرنا چاہے 200 پیج، 100 پیج میں، 50 پیج میں، لیکن وہ پوری کتاب کا خلاصہ کرتا ہے اور امام حسین کی تعریف کرتا ہے۔ ایک جملے میں کہتا ہے کہ اسلام کی 2 ہجرتیں ہوئی، الہجرت الاولی لمحمد ای وقعت وغایتها البناء، کہ اسلام میں 2 ہجرتیں ہوئی، ایک پیغمبر اسلام کے زمانے میں جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد کو ڈالنا، وہ ہجرت ثانیہ، اور دوسری ہجرت ای وقعت للحسین علیہ السلام، دوسری ہجرت امام حسین نے کی، وغایتها، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دین کو بچانا۔ یہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، یہ 2 ہجرتوں نے امام حسین کی ہجرت نے دین کو بچایا ہے۔ اسی لیے یہ مقبرہ کہا جاتا ہے کہ الاسلام محمدی حدوثاً و حسینی بقاءً، یہ اسلام محمدی تھا جب، لیکن یہ اگر باقی ہے قیامت تک تو حسینی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ 7 محرم سے خیمے میں پانی بند ہو گیا ہے، فرات پر پہلے بٹھا دیے گئے ہیں کہ ایک قطرہ پانی خیام حسینی میں نہ جانے پائے۔ اللہ، ایک شہید کا لاشا خیمے میں آ رہا ہے، دور سے بچے دیکھ رہے ہیں کہ فرات میں پانی بہ رہا ہے، لیکن خیام حسینی میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے میں شبیہ پیغمبر ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں۔ کون شبیہ پیغمبر؟ وہ شبیہ رسول علی اکبر، کہ جب مدینے میں تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین کے گھر کے باہر لوگ آتے تھے اور کہتے تھے آقا ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی فرزند ہے جو رسول سے بڑا مشابہ ہے، ہم اس کی زیارت کرنے چاہتے ہیں۔ لوگ امام حسین کے گھر میں آتے اور امام حسین زیارت کرواتے تھے، شبیہ رسول کی عزیز و زیارت کرواتے تھے۔ ایک شخص ہے مدینے میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مدینے والوں، کل رات میں نے خواب میں دیکھا جناب عیسیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، ان کے ساتھ پیغمبر اسلام بھی تھے، جناب عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ تم ان کا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، میں بھی انہی کے دین پر ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بڑے خوبصورت تھے پیغمبر، آنکھیں ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی، چہرہ ایسا تھا، سینہ ایسا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا آخری پیغمبر کو۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ میں مدینے میں آیا اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا مجھے پیغمبر سے ملا دو۔ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر تو دنیا سے جا چکے ہیں، کہا کوئی ہے ان کا وارث؟ کہا ہاں ان کا نوازا موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس لوگ لے کر گئے، امام حسین تشریف فرما سے باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کل میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور ان کو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو کل خواب میں دیکھا، اب یہ کہہ رہا تھا، باتیں ہو ہی رہی تھی کہ امام نے کلمہ پڑھوایا۔ امام نے جب کلمہ پڑھوایا تو اتنے میں جناب علی اکبر حجرے سے برآمد ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، اے مولا کسی شخص کو تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا۔ حسین کہتے ہیں ارے یہ میرا فرزند علی اکبر ہے جو میرے نانا سے مشابہ ہے، جسے تو نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے نانا رسول اللہ تھے۔
मुशाबे है आपका ये बच्चा, कितना खूबसूरत है, हूबहू रसूल अल्लाह के मुशाबे है। ए मौला दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी ऐसा ही खूबसूरत एक फर्जंद अता करे। एक मर्तबा आका कहते हैं, ए आने वाले मुसलमान होने वाले, जरा ये बता कि अगर इसके पाँव में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त करेगा? कहता है कि नहीं, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा। एक मर्तबा कहते हैं कि इसके पाँव में तू कांटा बर्दाश्त न कर सकेगा, लेकिन ये करबला में इसी अली अकबर के सीने से अरे नेज़े की मुहर्रम खत्म होने वाला है, जन्नत का मेहमान है हमारा आका हुसैन। गुस्सा दे लो, दिल खोल के रो लो, इसलिए कि आले हरम वो है कि जिन्हें दिल खोल के रोने न दिया गया, इतना जुल्म किया गया कि आले रसूल कहते थे कि रसूल अल्लाह ने हमारी मवद्दत और मोहब्बत का जो ऐलान किया गया था, अगर जुल्म के लिए कहा जाता तो इससे ज्यादा हम पर जुल्म न कर सकते। हे अजीजों, अली अकबर एक मर्तबा आका की खिदमत में आते हैं, हे बाबा अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक मर्तबा जनाब अली अकबर को हुसैन ने कलेजे से लगाया, हे मेरे लाल तू शबीह पैगंबर है, लेकिन अगर मरना चाहते हो जाओ अपनी भूमि के पास जाओ, जाओ खैमे में बीवियों के पास जाओ, वहाँ से रुखसत हो, उस बीवी के पास जाओ जिसने तुम्हें पाला है। एक मर्तबा अली अकबर खैमे में आते हैं, हे फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दो, हे अम्मा लैला मुझे मरने की इजाजत दो। अली अकबर निकलना चाहते हैं, रावी कहता है मैंने देखा कि अरे खैमे का पर्दा बार बार उठता था, बार बार गिरता था, कि किसी भले घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। अल्लाहु अकबर। अली अकबर एक मर्तबा बाहर आए, अरे बाबा से रुखसत हुए, घोड़े पर सवार हुए, मैदाने कारदार में पहुंचे, अरे जंग करते जाते हैं। एक मर्तबा एक पहलवान आता है, इमाम हुसैन खैमे की तरफ बढ़ते, हे उम्मे लैला जाकर दुआ करो मेरी अली अकबर के सामने, अरे पहलवान आ गया है, मेरा बच्चा 30 दिन का भूखा प्यासा है। एक मर्तबा उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया, या मर्दाता यूसुफ इला याकूब, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अली अकबर एक मर्तबा वापस आए और वापस आने के बाद कहा बाबा अल्लाह का शुक्र तो कदरनी, अरे प्यास मारे डाल रही है, और बदन पर यह असलहा जो लगा हुआ है बड़ी संगीनी महसूस हो रही है। इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल अरे अपनी जबान मेरे दहन में रख दो। एक मर्तबा अली अकबर ने अपनी जबान को हुसैन के दहन में रख दिया, जल्दी से कह दिया ए बाबा अरे आपकी जबान तो और ज्यादा खुश है, आपका दहन तो और ज्यादा खुश है। हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, अली अकबर के दहन में रखी, ए मेरे लाल शायद कुछ सुकून मिल जाए। अली अकबर दोबारा मैदान कारज़ार में आए, एक मर्तबा पहुंचते हैं मैदान कारज़ार में, अरे जंग करते करते एक मर्तबा फौज अश्किया करीब आती है और आने के बाद अली अकबर पर वार करना शुरू करती है। अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे, आवाज दी बाबा दिलजनी, अरे हुसैन एक मर्तबा अली अकबर के लाशे पे पहुंचे, ए मेरे लाल अलग दुनिया बाद कलफा, अरे तेरे बाद दुनिया पे हाथ। एक मर्तबा ये कह के अली अकबर के सीने पे हाथ डाला, यानी कह के अली अकबर के कलेजे से सीना नेज़े की अली निकाली, नेज़े के साथ अली अकबर का कलेजा